حقوق اجتماعی میں ایک حق ہے شوہر کی گردن پہ اپنے خانوادے کے لیے، اہل خانہ کے لیے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت مہم ہے، اس پہ غور کیجیے گا. زوجہ کا حق شوہر کی گردن پہ، شوہر کا حق زوجہ کی گردن پہ، بچوں کے حقوق ماں باپ کی گردن پہ، ماں باپ کے حقوق بچوں کی گردن پہ. یہ بھی بہت اہم. عزیزان گرامی، جب ہم ایک خانوادہ تشکیل پاتا ہے گھر کے اندر، ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، وہ ازدواجی زندگی سے گزرتا ہے، تو اسے اس بات پہ بہت توجہ کرنی چاہیے کہ اب وہ تنہا نہیں رہا. اب دو وجود ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دو ہستیاں ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب دو ہستیاں ایک ساتھ زندگی گزاریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ دو لوگ دو ہی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتے. مزاج نہیں ملے گا. شوہر کا بیوی سے مزاج مل جائے ناممکن ہے، بیوی کا شوہر سے مزاج مل جائے ناممکن ہے. ناممکن ہے. میں آپ کے سامنے کہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے ذرا یہ سب مزاج مل رہا ہے تو وہ خام خیالی میں زندگی گزار رہا ہے، خام خیالی میں زندگی گزار رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. دو لوگ دو ہی رہیں گے، ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، نور سے نہیں ہوئی ہے. جن کی خلقت نور سے ہوتی ہے نا، ان کا مزاج ایک ہوتا ہے. وہ ہم فکر ہوتے ہیں، وہ ہم زبان ہوتے ہیں، وہ ہم کردار ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جو جملہ بڑا مشہور ہے نا صاحب، کہ رشتے ساتھ اوپر بنتے ہیں، آسمان میں بنتے ہیں. بڑا مشہور جملہ ہے، رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو زمین پر ٹوٹتے کیا؟ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ٹوٹ بھی جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. جو چیز وہ بنا دے، جو خالق اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اسے تو ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے. تو حضور رشتے آسمان کے نہیں بنتے. جملہ بطور خاص ہے، آپ کے ذہن عالیہ کی نظر کر رہا ہوں، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا. رشتے آسمانوں کے نہیں بنتے، ایک رشتہ آسمان کے بنا. پہنچ جائے تو بات کو سزا دے کہ ہاں ایک رشتہ. ایک رشتہ بنا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں دونوں نور تھے. نور کا نور سے ازدواج تھا. لہذا یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ہم فکر ہیں، یہ ہم خیال ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی ہم فکر نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ کہ جب ہم فکر نہیں ہو سکتے تو پھر زندگی کیسے گزاریں؟ یہی تو حسن ہے، یہی تو کمال ہے کہ ہم مزاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زوجہ کو تمہارے لیے سکون کی جگہ پہ آ کر سکون بنایا ہے. اس کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون مل جائے. انسان دنیا کی تمام مشکلات میں گرا ہوا ہے، گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد اس کی نگاہ اس کے بچوں میں جاتی ہے، اس کی زوجہ پہ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مزاج ایک نہیں ہے، مزاج الگ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی گزارنا ضروری ہے. زندگی گزارتا ہے انسان، مزاج نہیں مل سکتا. وہ جو جملے کہے جاتے ہیں وہ خالی باتیں ہیں. کسی نے کہا تھا، میں نے نہیں معلوم شاید ارشد میں جملہ آپ کے سامنے پڑھا، کہاں پڑھا یہ بھی نہیں یاد ہے، میں پڑھتا ضرور یہاں پہ کسی مجمع تو بہرحال ہر علاقے کا ہے، الگ الگ جگہ کے لوگ بھی یہاں پہ جملہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. کہ کسی صاحب کے بارے میں مشہور ہوا کہ ان کا مزاج بڑا اپنی زوجہ سے ملتا ہے. بڑا مشہور ہوا کہ صاحب ان میں آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا. اب کیوں اختلاف نہیں ہوتا؟ بڑی لوگوں کو جستجو ہوئی، فکر ہوئی، تو کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا معاملہ ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپس میں لوگوں میں بڑے اختلاف ہوتے ہیں، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی سے اختلاف ہی نہیں ہوتا. تو کوئی خاص وجہ ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجیے، ہم بھی اپنی زندگی میں عمل کر لیں. ہمارے یہاں بھی مشکلات لگ رہے ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں. انہوں نے کہا اصل میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو اختلاف نہیں ہوتے، جو ہمارے میں باہمی میل ہے، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے چھوٹے مسائل ہیں اور جو چھوٹے معاملات ہیں وہ میری بیوی دیکھ لیتی ہے. کیا جملہ پہنچا ہوتا ہے. اور جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. اچھا، کیا چھوٹے فیصلے ہیں جو آپ کی زوجہ کرتی ہیں اور کیا بڑے فیصلے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ چھوٹا فیصلہ یہ ہے جو میری بیوی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گھر کہاں خریدنا ہے، مکان کب خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، کس علاقے میں لینا ہے. جی یہ چھوٹا فیصلہ ہے. توجہ ہے. بیٹی کی شادی کہاں ہوگی، بیٹا کیسا ہونا چاہیے، داماد کیسا ہونا چاہیے. بیٹے کی شادی کہاں ہوگی، بہو کیسی ہونی چاہیے. زمین کہاں لیں، مکان کہاں لیں، پیسے کہاں رکھیں، خزانہ کہاں رکھیں، یہ سارے فیصلے میری زوجہ کر لیتی ہے. اسے حیرت ہوئی، اس نے کہا اچھا یہ چھوٹے فیصلے ہیں، کہاں سارے چھوٹے فیصلے ہیں، بڑا فیصلہ میں کرتا ہوں. حضور بڑا فیصلہ ہے کیا؟ کہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ امریکہ رشیا کا حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ میں کر لیتا ہوں.
انڈیا کو سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے فیصلہ میں کر لیتا ہوں. ہم نے آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, زندگی گزر گئی. یہ میں نے مثال دی آپ کے سامنے عزیزان گرامی. قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے, اہل بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں